الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتی وآل بیتی کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ دعا قرآن مجید کی دعا ہے اور یہ حج کے ایام میں تو بہت ہی پڑھی جاتی ہے، اب تو سارے سال عمرے میں بھی پڑھی جاتی ہے، طواف کے دوران بھی، اور یہ جو دعا جس جگہ آئی ہے وہ بھی حج کی اس کی ترتیب کے ساتھ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں قرآن کا فہم عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتا رہے، اور اگر کوئی بھی دعا نہ کرے تو اس کی ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ساری دعاؤں کا معیار دو چیزیں، ایک دنیا کی ضرورت اور ایک آخرت کی خبر، آخرت کی فکر، تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے نا اسے نصیب ہو جائیں گی۔ اور یہاں جو الفاظ ہے دنیا اور آخرت کے ساتھ، تو ایک الفاظ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، خوبصورت اچھی، وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں ہی اچھی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا بڑی اچھی ہے لیکن ان کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور کتنے ایسے ہیں جن کی دنیا بڑی تنگ اور مشکل ہے لیکن ان کی آخرت بڑی اچھی ہوگی۔ تو اس دعا میں دونوں ہی چیزوں کو اللہ سے مانگا گیا ہے کہ اللہ خوبصورتی دے، اور علماء نے خوبصورتی کی تعریف یہ کیا ہے کہ جس میں ساری چیزیں معیاری ترتیب اور اعتدال کے ساتھ ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، آنکھیں بہت خوبصورت ہے، لیکن ناک بہت لمبا ہے نا، تو دیکھنے میں ایک دم بھلا سا نہیں لگتا۔ یا ایک آدمی ہے، اس کی بہت ہی ہر طرح سے بہتر ہے، تو بولتا ہے آواز اچھی نہیں ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح وجود کی کچھ کسی کا قد چھوٹا ہے یا بہت موٹا ہے، تو اصل میں ہے کہ اس کی ہر وجود کی چیز بھی بڑے معیاری ترتیب سے اور ایک جیسی اچھی ہو، اس کی زندگی بھی ایسی ہو، اس کی دن شب و روز بھی ایسے ہوں، اس کی زندگی کے معاملات بھی ایسے ہوں، یعنی ہر چیز جو ہے نا اعتدال اور ترتیب اور خوبصورت ہو، تو اس کو حسین دنیا کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، بادشاہ بھی بن گیا ہے، اور اس کو اولاد نہیں اور فکر لگی ہے کہ میری بادشاہت کا کیا بنے گا، میرے پاس تو میری ہے نہیں، تو اس کو ساری بادشاہت کے باوجود اس کو ایک پریشانی لگی ہوئی ہے، ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ تو میرے بعد کیا بنے گا۔ اسی طرح میں نے بڑے جائیداد والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو بھی یہ بڑی شانیاں لگی ہوتی ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ اسی طرح میں نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے اسپتال، اور ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، اور انہیں فکر ہوتی ہے کہ آگے کون چلائے گا۔ اسی طرح میں نے مدارس میں بھی دیکھا ہے کہ بہت بڑے فقیہ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفتی، اور بہت بڑا سیٹ اپ، بہت بڑی ترتیب ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا تو انہیں یہ روگ کھا جاتا ہے کہ پیچھے کیا بنے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو احسن یہ ہے جس میں ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اللہ پاک اسے عطا فرما دے، یہ اچھی دنیا ہے۔ اور آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہو، یعنی ایسی اچھی ہو، مزدار ہو کہ اسے آخرت کے دن کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی تردد، کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی عذاب، کوئی پریشانی، کوئی پچھتاوا اسے یہ نہ ہو، تو اس کی آخرت بہت اچھی ہے، اور اللہ سب کی اچھی کرے۔ یہاں دنیا کا دھندا تو نکل ہی جاتا ہے، رات پیٹ میں درد ہے، صبح آ ہی جاتی ہے، قبر کی زندگی اتنی لمبی، میدان محشر 50,000 سال کا، پھر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی، تو بھئی وہ تو نہ ختم ہونے والی، وہ برباد ہوگی، تو آدمی اگر دنیا اچھی بھی ہوئی تو اس کا کیا بنے گا۔ ہماری تو ساری فکریں دنیا میں لگی ہیں کہ ہماری دنیا اچھی بن جائے، ہماری ترتیب اچھی بن جائے، ہمیں اس کا فکر ہی نہیں کہ قبر کیا بنے گی۔ اور ہم نے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ان کے ہر چیز دنیا کی بڑی اعلیٰ ہو جائے، لیکن اپنے بچوں کی قبر اور حشر کی فکر نہیں کرتے۔
اور یہ ایک بڑی نادانی ہے، ایک بے وقوفی ہے۔ تو بھئی یہ جو ترتیب ہے نا، دنیا کو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس لیے دنیا پہلے آئے گی، اور احادیث مبارکہ ہے کہ دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو کچھ آپ بوگے قیامت میں وہ آخرت میں وہ پاؤ گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کسی نے گندم لگائی اور وہاں مکئی لگ جائے، اور آم کا درخت لگائے تو اس پہ کھجور لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے جو کچھ بویا ہے نا وہ کچھ اس کا نکلے گا، وہ کچھ اس کے آئے گا۔ اگر اس نے اچھائی کیا ہے تو اس کے سامنے اچھائی آئے گی، اگر اس نے برائی کیا تو اس کے سامنے برائی آئے گی۔ تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کرتا رہا سارے نمبر 2 کام اور وہ اسے ایوارڈ دیا جائے، اس کی تو ذلت مقدر بنے گا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں نا ہمارا آخرت کا بن رہا ہے نا، یہ آخرت کا چیک ہے جو کیش ہوگا موت کے ساتھ۔ اور لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ جرم کرتا ہے، اور جرم کرنے کے بعد کتنا بھی چھپا رہے تو اسے ایک فکر لائق ہوتی ہے کہ میں پکڑا گیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اسی ہی طرح جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا سکون نکل جاتا ہے۔ کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے، اس کی قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، میدان محشر کی رسوائی اس کا مقدر ہوگا، جہنم اس کا ایندھن اس کا مقدر ہوگا۔ تو اس کا خوف اس کو دنیا میں بے چین کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے ساری دنیا ہونے کے باوجود بھی اللہ اس سے سکون چھین لیتا ہے کہ اس کی آخرت خراب ہے، اس کی ترتیب خراب ہے۔ دیکھیں دنیا میں نا یہ ایک مزاج کے بتاتا ہوں کہ ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے نا، تو عورت کی اگر طبیعت خراب ہو تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ عورت کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا اثر بھی بچے پہ پڑتا ہے، اور باہر کے جو موسم ہوتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ پڑتا ہے۔ اسی ہی طرح عورت غمگین پریشان ہو تو بچے کے بھی اندر نشو و نمائش میں فرق پڑتا ہے۔ ہم دنیا کے اس میں ہے نا، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اور اس کا جو رزلٹ آگے بن رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیاوی اعتبار میں بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے، بہت امیر لوگ، لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں جھگڑے، فتنے، روز روز کی چک پریشانیاں، اور کتنے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں۔ بھئی لوگ تو کہتے ہیں مال ہو تو بڑی عیاشیاں ہو جاتی ہیں، اور بھئی مال ہونے کے باوجود ہم نے لوگوں کو زندگیوں کو لان تان کرتے دیکھا ہے۔ تو بھئی یہ دنیا حسین تب ہے کہ جب آدمی کی ساتھ ساتھ آخرت حسین ہوتی جائے۔ ایک بات، دوسری بات جو اصل ہے وہ ہے کہ دنیا کی ایک ترتیب ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو اس ترتیب کو ہم بدل نہیں سکتے۔ بچہ ہے، اس کا ایک وقت ہے ماں کے پیٹ میں رہنے کا اور دنیا میں آنے کا، کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جناب وہ بچہ جلدی آ جائے، وہ خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک وقت ہے، پھر بچہ جو ہے وہ اس کی ایک ترتیب ہے، بولنے کا اس کا ایک وقت ہے، اس وقت میں انہیں بولنا شروع کرتا ہے، بیٹھنے کا وقت ہے۔ ایک بچہ پیدا اسے بٹھائیں تو وہ تو گر جائے گا، بچے کے بیٹھنے کے بعد کرتا ہے، رولنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ترتیب ہے نا جو من جانب اللہ اس کو اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہیں جو ہوتی ہیں۔ پھر بچے کو سمجھ شعور کا بھی ایک ہوتا ہے، کچھ چیزیں بڑے وقت میں سمجھتا ہے، کچھ جلدی سمجھ جاتا ہے، اور پھر اس طرح رشتوں کی پہچان یہ بھی بچے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک پھر وقت آتا ہے کہ بچہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، دوڑتا، سمجھتا، بولتا، اور اگر یہ ساری چیز ہیں، یہ اس کی زندگی کی ترتیب ہے۔ ایک بچہ ہے بہت ہی ذہین ہو، آپ اسے نہ مدرسے میں داخل کریں نہ سکول داخل کریں، اور آپ توقع کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کچھ سیکھ جائے گا، تو کہاں سے سیکھے گا؟ اسے ہم نے تو سکھایا ہی کچھ نہیں۔ بچہ تو تب سیکھے گا نا اسے سکھایا جائے گا۔ یہ دیکھنا الف با تا یا الف ب ت اردو میں پڑھتے ہیں، اگر کسی کو نہ سکھائی جائے تو اسے خود بخود آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میرا باپ کون ہے، اس کی ماں بتاتی ہے یہ باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، میں تیری ماں ہوں، یہ تیری خالہ ہے، یہ نانی ہے۔ یہ ساری ترتیب جو ہے نا یہ زندگی کی، اس کی سب سے بڑی جو درس گاہ ہے اس کی ماں ہوتی ہے۔ یہ ماں سے بچہ اپنی زندگی کی چیزیں سیکھتا ہے، اور ماں کے سیکھنے کے ساتھ مزاج بھی ماں کا اس سے منتقل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، باقی حدیثوں کی کتابوں میں ہے، مردوں کے بارے میں کہ جب تم نے شادی کرنی ہو تو شادی کے لیے جو ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ تم دین کو دیکھو،
اگر ماں صالحہ نیک پرہیزگار ہوگی تو اس کا خون بھی صالحہ، اس کی سوچ بھی صالحہ، اس کی کیفیت بھی صالحہ، اور بچے کے دل کی کیفیات بھی ہوں گی۔ آپ تاریخ اٹھا لیں 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ اٹھا لیں، اس میں جتنے لوگ آئے ہیں بڑے بڑے جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی، اس میں سے 90 اور 95% وہ ہیں جن کی ماں نیک صالحہ تھی۔ تھوڑے سے ہیں جن کو والد پا ہوگا، 90-95% ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کو ہاتھ لگا لیں جس کے اوپر پیچھے ماں نظر آئے گی، کیونکہ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، ماں کے وجود میں رہا ہے، ماں نے اسے سکھایا ہے، اور ماں وہ سکھائے گی جو اسے آتا ہے۔ اگر ماں ہی کو کچھ نہیں آتا اور ماں ہی بگڑی ہوئی ہے، گانے سنتی ہے، ناچتی ہے اور فضولیات میں مبتلا ہے، تو بچہ تو وہی کچھ سیکھے گا، وہی کچھ کرے گا، اس لیے کہ اس نے ماں سے سیکھنا ہے۔ تو وہی یہ جو دنیا کی ترتیب ہے نا، یہ ترتیب ہم بدل نہیں سکتے۔ بچوں کا ایک وقت پہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر شادی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عموماً پہلے تو ذرا جلدی شادیاں ہو جاتی تھی، 15-16 کے بعد بھی بچیوں کی ہو جاتی تھی، لڑکوں کی بھی 20۔ اب لیٹ ہوتے یہ ایجوکیشن کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے اور مکان بنانے، کار رکھنے کی وجہ سے لیٹ ہوتے ایک سردردی بن گئی اور گناہوں کے دروازے کھل گئے۔ اس نے بھی ہمیں ایک عجیب نیا رنگ دے دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح پھر آدمی جب 40 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کی رک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی واپسی شروع ہو جاتی ہے، اور 50 کے بعد تو واپسی تیز ہو جاتی ہے، اور 60 سال کے بعد تو خاصی تیز ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر میڈیسن بھی لے، اپنا علاج بھی کرائے، تو جوان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اعضاء و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ میڈیسن سے آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میڈیسن بیساکھیوں کی طرح کہ گزارا ہوتا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو سارے جوان ہوتے نا، حکیم سارے جوان ہوتے، دنیا سے جاتے بھی نہ۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، پھر اس طرح دنیا سے ایک جانے کا عمل ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اور یہ ترتیب جو ہے نا، اب جو اصل چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس ترتیب کو جب تک تربیت نہ دی جائے یہ ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تربیت ہے، اصل چیز تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کو سکھایا، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، پیشاب کے لیے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، اور کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستی ہو تو کس حد تک ہو، دشمنی ہو تو کہاں تک جا سکتے ہیں، کاروبار کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے، محبت کہاں تک جائز ہے، کس ترتیب میں جائز ہے، لین دین کی ترتیب ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تربیت سے آتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے لوگ آئے ہیں، ساری دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، یا مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس میں جو لوگ اوپر نظر آتے ہیں وہ وہی سارے لوگ ہیں جن کی تربیت اچھی کی گئی۔ جن کی اچھی تربیت نہیں کی گئی وہ بیچارے لفنگے، چور، ڈاکو، گنڈے، یا نہ بھی یہ بنے تو اچھے انسان بھی نہیں بنتے، انہیں آتا ہی کچھ نہیں۔ اس کی مثال ہے تربیت کے اعتبار سے۔ ایک آپ بچے کو پینسل دے دیں اور بچے کو چاقو یا کوئی چیز دے دیں، وہ اسے پینسل کو چھیلنا شروع کرے گا تو اس کا ستیہ ناش کر دے گا، وہ لکڑ بھی اس کی جو ہوتی ہے وہ بھی کاٹے گا، سکہ توڑے گا، پھر کرے گا، وہ آدھی تو ویسے خراب کر دے گا۔ لیکن آپ اسے پینسل کے ساتھ شارپنر دے دیں اور اسے کہیں کہ صرف 2 دفعہ گھمانا ہے، کتنا سا لکڑ ضائع ہوگی، اور سکہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور لکھائی کتنی اچھی ہوگی۔ یہ تربیت ہے۔ کوئی کام کیسے کس ترتیب سے کیا جاتا ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور تربیت وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، عموماً ڈاکٹرز ہیں نا، ان کے بچے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، آرمی والوں کے بچے آرمی میں ہوتے ہیں، ایجوکیشن جن کی بہت اچھی ہوتی ہے ان کے بچے ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، جو کاروباری ہوتے ہیں حضرات تو وہ کاروباری اس میں، تو ان کی وہاں وہ تربیت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جن گھروں میں دین کی تربیت کی جاتی ہے تو ان کے بچے الحمدللہ وہ ماں باپ کے شانہ بشانہ اور بعض دفعہ ماں باپ سے آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا ہے۔ تربیت جو ہے نا، وہ تربیت وہ کرے گا جس کی اپنی تربیت، جس کی اپنی تربیت میں وہ کیا کرے گا۔
ایسے مثال ہے کہ ایک آدمی کو ڈرائیور بنا دیا بس میں، چلو جی انہیں لے جاؤ، اور اسے رستہ ہی نہیں آتا، تو وہ کیا کرے گا؟ کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، لوگوں کا وہ پھر کسی جگہ کھڑا ہو جائے گا، جی پیٹرول ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ واقعے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں نا۔ تو بھئی تربیت کے لیے کسی ایسے شخص کو چننا کہ جس کی تربیت ہو اور جس کے اندر اہلیت ہو، اور اسی طرح شادی میں بیوی ایسی چننا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کے بچوں کی ماں بننا ہے، اور وہ بچے اس معاشرے کا ناسور نہ بنے، اس معاشرے کے اعلیٰ ترین ممبر بنے، رسول اللہ کے غلام بنے۔ آپ اندازہ لگائیں جس درجے کا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ام ایمن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امی بھی کہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جن لوگوں کو ماں کہا ہے ان میں آپ کی یہ بھی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے 6 سال کی عمر میں، تو آپ کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئی تھی، تو حضرت ام ایمن ہی ساتھ تھی نا۔ تو اب ان کی شادی حضرت زید سے ہوئی، تو حضرت زید سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اسامہ بن زید ہے۔ تو حضرت ام ایمن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے نا تو اسے دیکھ لے۔ صحابہ تو ساری جنتی ہیں، لیکن ایک خاص کتنی وہ بڑی بات تھی، اتنی بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے تھے، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، یعنی آپ آخری اس تک بھی حضرت ام ایمن کی بڑی عزت کرتے تھے کہ حضرت ام ایمن نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت میں ان کا ہاتھ تھا۔ جیسے حلیمہ سعدیہ کی کتنی عزت ہے، دائی تھی لیکن تھوڑے عرصے کے لیے تھی، اور ان کی ایک برکت تھی۔ تو اسی طرح حضرت ام ایمن کے بیٹے کون بنے؟ اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے ایک لشکر تشکیل اور اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو، اور اس لشکر میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت، یہ سارے حضرات ان کے تابع تھے۔ اور کسی نے نہیں کہا یہ تو 9 عمر سا بچہ ہے، فرمایا جسے رسول اللہ نے کہہ دیا اس میں ساری صفات آ گئی، کہ نبی کے کہنے سے صفات بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے تصوف میں لکھا ہے جب شیخ کسی کو کہہ دیتا ہے تو اس کے اندر ساری صفت آ جاتی ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں آتی، کسی کے اعتراض جتنا مرضی کوئی چیخے، نیب اڑانے کی بات نہیں ہوتی، اللہ اس میں ایک قوت پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ صفات تھیں، آپ نے ان کو بنا دیا۔ تو کیوں؟ وہ آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت زید تو غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے، اس کی تربیت حضرت ام ایمن نے کی تھی، اس تربیت کی برکت تھی کہ اس لشکر کا سردار ہے جس میں صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی بھی ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ لشکر جب روانہ ہونے کا وقت آ گیا، اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چلتے چلتے مدینے کی آخر تک ساتھ چلے، اور وہاں جا کے کہتے ہیں اسامہ اگر تم مجھے اجازت دے تو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کو میں روک لوں مشورے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں۔ فرمایا نہیں، تم امیر ہو اس لشکر کے، تم مجھے اجازت دو میں انہیں روک لوں۔ یہ دین کی ترتیب ہے، یہ ضابطہ ہے۔ آج جب ہماری زندگیوں سے ترتیب نکلتی ہیں تو خرابیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بھی میں جو گزارش عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ترتیب غلط اس لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ وہ ترتیب غلط ہو جائے، دیکھیں اب نمازوں میں ایک ترتیب ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فقہاء نے لکھا ایک آدمی آیا تو اس نے ظہر کی نماز میں تو اس کی 4 سنتیں رہ گئی نا، امام کھڑا ہے تو 4 سنتیں پڑھنے کے بعد اس کی جو 4 سنتیں رہ گئی ہیں وہ 2 سنتیں پڑھے گا تاکہ ترتیب خراب نہ ہو، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا۔ یعنی اسی طرح ہی دوسری ترتیبوں میں بھی اسی طرح۔ اب ایک آدمی طواف کر رہا ہے عصر کے بعد، تو عصر کے بعد طواف کرتے ہوئے نفل نہیں پڑھے جاتے، وہ 2 نفل واجب ہوتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں بیچارے، بس چلے تو جاتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، نہیں پڑھتے، وہ واجب ہوتے ہیں لیکن عصر کے بعد پڑھنے نہیں جاتے کسی جگہ بھی، لا صلاۃ الا بعد العصر، تو وہ نہیں پڑھے جاتے۔ اب مغرب کی صرف فرض پڑھنے کے بعد سنتے نہیں پڑھے گا، سنتے ہیں یہ واجب ہیں، پہلے ان کو ادا کرے گا پھر 2 سنتے پڑھے گا۔
ترتیب وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو حج کے احکامات ہیں اس کی ترتیب جو ہے نا واجب ہے، اگر کسی سے چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ جو ترتیب سے حج کرنا ہے وہ ترتیب نہیں بدل سکتی، لیکن یہ ترتیب بھی تب آتی ہے جب تربیت ہوتی ہے، تربیت نہ ہو تو نہیں آتی۔ تو دین کا سیکھنا بھی تربیت کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو اسکول داخل کرانا ہوتا ہے تو 600 بندوں سے مشورہ لیتے ہیں، کتنے اسکولوں میں جا کے دیکھتے ہیں، تب جا کے بچوں کو داخل کراتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے کی دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ ایسا ہو جہاں پڑھائی اچھی ہو، کورس اچھا ہو، پڑھانے والے اچھے ہوں، سہولت ہو بچوں کی۔ اسی طرح ہی ڈاکٹر کا تو آدمی کتنی تحقیق کرتا ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، لیکن دینی معاملے میں ایرا خیرا نتھو خیرا کی بات سن کے ہم دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ یہ جو موبائلز پہ اور میڈیا پہ یہ آج کل جو نئے نئے علامہ اور مرزا جو بدبخت اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، وہ لوگ ان کے کہنے پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ ایک ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہے۔ مسئلہ ہے، یہ بات غور سے سنیں، ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم نہیں ہے، اور وہ کسی کو دوائی دیتا ہے وہ بندہ مر جائے گا، یہ قاتل ہے، اس کا یہ کام نہیں تھا۔ اور اگر ڈاکٹر یا حکیم دیتا ہے وہ مرتا ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دیا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن ہو گیا، اس کو اجازت ہے دینے کی۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ ایک آدمی عالم نہیں ہے اور اس کو فتویٰ دینے کا جواز نہیں ہے، اور اگر وہ دے گا تو اسے گناہ ہوگا، اور جو عمل کرے گا وہ بھی اس پہ وہ بگڑ جائے گا۔ اور ایک عالم ہے اور اس نے فتویٰ دیا اور فتوے میں اس سے کسی جگہ کوئی ہو گئی، غلطی ہوگی، تو اس پہ گناہ نہیں آئے گا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا۔ اس سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ علماء رجوع کر لیتے ہیں، بھئی یہ بات ایسے نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گیا ہے ایسے، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے اس میں بھی نہیں، اور جو اس نے کیا ہے، جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے تو اسے ڈبل اجر دیا جائے گا، اور جو بندہ اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا۔ تو اسی طرح تصوف بھی ہے، جس سے عموماً لوگ بیعت کر لیتے ہیں خانقاہوں میں جا کے، پیروں کے ہاتھوں میں۔ عموماً تو سائٹوں پہ آپ جائیں تو خاندانی ہوتے ہیں، وہ خاندان سے ہی چلے آتے ہیں، ان کا بھی خاندان چل رہا ہوتا ہے کہ وہ باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد بیٹا، بیٹے بیٹے، اور بعض جگہ بیٹیاں جو بیعت تو نہیں لیتی نہیں، لیکن وہ بھی پیرانی ہی ہوتی ہیں، پردہ شردہ کے دور تک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہی جو لوگ بیعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بس ابا کی دادا کا، تو وہ تو وہاں ہی چلتے۔ تربیت اور ترتیب دونوں کا عمل دخل ہی کوئی نہیں، نہ وہ دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جن سے جاتے ہیں ان کو بھی دین نہیں آتا، وہ کیا سکھائیں گے؟ وہ ان کو کیا سکھائیں گے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا، تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے، تو میں جب ان کے گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے نا کچھ چیز لگی ہے، تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے یہاں کی کیا لگایا؟ تو انہوں نے کہا پخانہ لگایا۔ تو انہوں نے کہا لاہور والا کو آپ نے پخانہ کیوں لگایا یہاں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے لگایا تاکہ میرے نفس کو تکلیف ہو۔ اب تربیت نہیں تھی نا، وہ بھی پخانہ لگا، تو نہیں سال میں کون سے اعمال کرے گا؟ یاد رکھیں اس وقت جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے سونا لینا ہے تو سونے کی دکان پہ جائیں گے، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی دکان پہ جائیں گے، کوئی اور چیز جیسی خریدنی ہے ویسی دکان پہ جائیں گے، لیکن تربیت کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ جو ایرا خیرا نتو خیرا میڈیا پہ آ جاتا ہے اس کی بات مان لیتے ہیں، اسی کو حتمی سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید اسے صحیح پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی اسے خبر نہیں ہے، فقہ کو وہ جانتا نہیں ہے، چار باتیں سیکھی ہوئی ہیں، وہ ٹیڑھی منہ کر کے انگلش اچھی بول لیتا ہے تو بس جی وہ بہت بڑا علامہ ہے، فلاسفر ہے۔ اور یہی آج فتنے کے دروازے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ کے علاقے میں بہت جہالت ہے نا، تو وہاں پیر صاحب جو پیشاب کے بعد استنجا کیا جاتا ہے، وہ مٹی کا ڈھیلا، تو وہ لوگ تبرک کے طور پہ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں پیر صاحب کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، اور جن سے سیکھا ان کو دین آتا نہیں۔ مصیبت ڈبل تو یہ ہے نا، سیکھنے کا بھی ذوق شوق نہیں ہے، اور جن سے سیکھا ان کو خود بھی دین نہیں آتا، غسل بھی کرنا نہیں آتا۔ غسل کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے غسل؟
حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ایسے کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے مہنگے سے مہنگا اسکول بچوں کو دیکھا جاتا ہے، جس کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ باپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، قرضے لے کے جائیدادیں بیچ کے بچہ پڑھاتے ہیں، لیکن دینی حالت یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یار کوئی بس گزارا ہو جائے، بچے کو علی باتا ہی آ جائے۔ پی آئی ڈی کی ہوتی ہے اور انا تینا نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ تو میں آج جو گزارش کر رہا ہوں کہ زندگی کی ترتیب اور تربیت جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ زندگی تو اوکھے سوکھے گزارا کر کے چلی ہی جائے گی، لیکن آگے والا کام بڑا مشکل بنے گا، بہت مشکل بنے گا۔ میدان محشر ہے، میں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بچے کی ماسٹرز کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ابا جان کے جنازے میں کھڑا ہے اور بچے کو نماز جنازہ نہیں آتا، اور ابا جی کو دفن کر دیا گیا ہے اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا ہے، بچے کو نہیں آتا۔ نماز جنازہ پڑھانا تو وہ تو اور بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ ابا جی مرے پڑے ہیں، غسل دینا ہے تو کبھی کس کو ٹیلی فون، کسی خادم کو پکڑ لو، کسی مولوی کو کہے تو میرے ابا جی کو غسل دے دے۔ ماں مڑی پڑی ہے، ماں مڑی پڑی ہوئی ہے، وہ جناب جنازے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، کوئی عورت ہی نہیں مل رہی جو غسل دے سکے اسے۔ بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، بہنیں بھی، آتا ہی کسی کو تو ہو تو دے نا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو روز روز دوسرے تیسرے سیرے جنہیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں، لوگوں کی بیچارے فریادیں کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں۔ بھئی یہ کتنی بدبختی ہے، کتنی بدبختی ہے، کتنی تکلیف کا کام ہے۔ ہم نے، آپ دیکھیں جی، والدین دنیا سے چلے گئے، ان کا بڑا حق ہے، انہوں نے ہی پالا، اس یہاں تک انہوں نے ہی پہنچایا، سارا کچھ انہوں نے ہی کیا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ جناب انہیں دفن کرنے کے بعد 90% اولاد کبھی قبر پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ کسی پوچھیں گورکن سے، وہ بتائے گا یہ بعض قبریں ایسی ہیں کبھی بھی کوئی دوبارہ نہیں آیا، اور جو کچھ ماربل لگا کے ٹائلیں لگا کے کہتے ہیں باپ اور ماں کا حق ادا کر دیا، انہیں فکر نہیں کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ باپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کی جائیداد تو بانٹ گئی، وہ تقسیم ہو گئی، باپ کی جنازوں کا نمازوں کا فدیہ کون دے گا، ماں کی نمازوں کا فدیہ کون دے گا؟ اگر کہیں تو 1000 بندہ بیٹھا ہے، 1000 میں ایک بندہ جانتا ہے یہ کیا ہے، باقی 999 کو پتہ ہی نہیں ہے۔ باپ کی جائیداد کھا لی، ڈکار مار دیے، باپ کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور کتنے ماں باپ نے وصیت کی ہوتی ہے حج کی، وہ جناب اس سے یورپ کی سیر ہو جاتی ہے لیکن ان کا حج نہیں ہوتا، جائیدادیں بٹ جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے 10 روپے بھی نہیں ہوتے۔ بدبختی ہے، بدبختی ہے۔ بھئی بس اتنا سمجھ لیں کہ جب تک آپ تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی ترتیب نہیں ہوگی، اور جب ترتیب نہیں ہوگی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ نے پرچہ لکھنا ہے تو پہلے صفحے کو چھوڑ کے پچھلے صفحے سے لکھنا شروع کر دیں تو وہ آپ کیا لکھیں گے؟ کیسے اس کو ایسے چلائیں گے؟ ایسا یہی زندگی ہے، یہی ترتیب ہے۔ صبح، دوپہر، شام، رات، یہ ساری ترتیب ہماری زندگی کی ایسے ہی ہیں، اس کو اسی کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی تربیت کا پہلے تو ذوق پیدا کرے۔ لوگ پہلے تلاش کرتے تھے نیک لوگوں کو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ماحول سے جڑیں اور اپنی اولادوں کو جوڑیں، اپنی اولادوں کو جوڑیں کہ جنہیں دین کا علم ہو، ترتیب کا علم ہو، اور جنہیں پتہ ہو کہ کاروبار کرتے ہیں حلال حرام کیا ہے۔ آپ یقین مانیں لوگوں کے جھگڑے واسطے پڑتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو سارا غیر شرعی ہوتا ہے کام، جس کا رزلٹ فتنہ بنتا ہے۔ بھئی اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ زہر کھا کے تو کوئی زندہ نہیں رہتا، حرام کھا کے تو کیفیات تو نہیں آیا کرتی نا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ ہمیں ایسے اچھے لوگوں سے بھی جوڑے، اور جوڑنے کے بعد اللہ جڑا رکھے، اور اللہ پاک
دنیا میں جن کے ساتھ آدمی اٹھے گا بیٹھے گا محبت ہوگی، میدان محشر میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کے ارد گرد کون ہوگا، تو وہی ہوگا جو آج کے ارد گرد ہے، وہ انہی لوگ۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے لوگ ہیں بس ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹھکانہ ہوگا اور آپ کا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔